بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. 11ویں مجلس اس رمضان کی ہماری سورۃ یونس، وحی کے لیے انسان کی ضرورت مندی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ ہیں آیات کتاب حکمت والی کی، حکمت دانائی کسے کہتے ہیں؟ بے شمار ریفرنس ہیں حکمت کو بیان کرنے کے۔ اس کا ایک ریفرنس یہ ہے کہ بہت دور کی دیکھ لینا یا دکھا دینا حکمت ہے۔ بہت ساری ٹکریں اور غلطیاں کر کے ٹھیک کرنے کا جو کام ہے، اس کے مقابلے پر بالکل ایک ٹھیک بات جو ایک نادان کو بہت ساری غلطیاں کرنے کے بعد اچھا تو اب سمجھ آئی، جیسے عرب کہتے ہیں بعد خراب بصرہ، بعد خرابی بسیار، تو اس کی بجائے انسان کی ضرورت کی جو حقیقتیں ہیں اس نہایت مختصر زندگی میں، جس کا اصل تعارف اہل وحی کے ہاں ہے ہی یہ کہ یہ ایک موقع ہے۔ یہ اس کی بے شمار بنیادیں ہیں، انشاءاللہ اس قرآن مطالعے میں ہم یہ باتیں واضح کرتے چلے جائیں گے کہ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے اس حیات انسانی کو دیکھنے کا، ایک کمال زبردست موقع جو اگر ہاتھ سے چلا گیا تو اس سے بڑا کوئی نقصان تصور کے اندر بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی حسرتیں، ایسے رونے انسان روئے گا، اور اگر یہ موقع سنبھال لیا گیا، مختصر سی زندگی آنکھ کھول کر دیکھا، موقع سنبھال لیا، تو اس سے زیادہ خوشی، راحت اور سعادت اور سکھ کی بات بھی کوئی، یعنی ہر دو صورت میں حد ہوگی، یعنی تباہی کی اور حسرت کی بھی کوئی حد سی حد ہے، اور خوش بختی کی، خوش نصیبی کی، کامیابی کی بھی کوئی حد سے حد ہے۔ یہ ایک اینگل ہے اس حیات مختصر کو، اس 2 دن کی ہو رہے ہیں وہ حیات مانگ کے لائے تھے 4 دن بھی کون سی بھائی، تو اس مختصر وقت کو دیکھنے کا ایک اینگل۔ اب اس کے اندر وہ اٹکل اور اپنی ہانکنا اور ہانک کے جاتے رہنا، اور بات جو ہے کبھی سرے نہ لگ پانا قیامت تک، یعنی قیامت آ جائے گی اور یہ انسان بحث کرتا رہے گا، نہیں معاملہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے۔ تو اس وجہ سے حکمت کی، دانائی کی بات جو بہت دور کی دکھا سکتی ہے انسان کو اور اس کی ضرورت کے سارے، کیونکہ وہ اس ہستی کی طرف سے ہے جس کا اپنا نام اور اپنی صفت بھی یہ کہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اچھا، اور اس کا یہ جو کلام ہے، اس کی یہ جو تنزیل ہے، کتاب ہے، اس کی بھی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ حکمت ہے۔ وہ دھوم دھڑکا، وہ شور شرابہ سن لیں آپ ادھر ادھر جا کر کہیں، اور اگر آپ کو حکمت اور دانائی چاہیے تو آپ انبیاء کے پاس آ جائیے، اور انبیاء نے دنیا کو جو شاہکار دیے ہیں، اور جو کہ زمانے کی گرد کی نظر ہوتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسانیت ان کو نہیں سنبھال سکی، تو ان میں سے جو آخری آسمانی شاہکار حکمت کا، دانائی کا،
مکمل طور پر صحیح حالت میں دستیاب تو یہ کتاب ہے۔ تو یہ رہیں اس کی آیات۔ اچھا، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، ابھی یعنی اس میں کوئی اچنبے کی بات ہے انسانوں کے لیے کہ انہی میں سے ایک آدمی کو ہم نے اشارہ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے وحی کر دی ہے کہ انذر الناس، کہ انسانوں کو اپنے رب کی بابت، اپنی پیدائش کے مقصد کی بابت خبردار کر دو۔ وبشر الذین آمنوا، اور امید کے در کھول دو، امید کے در وا کر دو ان سارے لوگوں کے لیے جو یہاں اپنے رب کے طلبگار ہوں۔ الذین آمنوا، رب سے کے پر ایمان رکھنے والے، ان لہم قدم صدق، یہ جو مختصر سی زندگی اور جو سب سے بڑا سوال ہے کہ انسان جاتے کہاں سے ہیں، بہت بڑا سوال ہوگا کہ انسان آتے کہاں سے ہیں، اتنا ہی اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں۔ تو بھائی اس سوال کا جواب دینے کے لیے اگر ایک انسان اللہ نے اپنے خاص انتظام کے تحت کھڑا کر دیا ہے کہ جو یہ بتائے کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، جو اپنے رب کی طلب کر کے آیا ہوگا بہترین ضیافت، بہترین استقبال، نہایت اعلیٰ مقام اس کا منتظر ہے۔ مطلب یہ بتانا، یہ جو ایک اندھا کنواں ہے، ایسا ہے نہیں، یعنی یہ جو آپ تصور کریں، کہتے ہیں یعنی انسان دنیا کی بے حس ترین مخلوق ہے جو پیدا کی گئی ہے، سبحان اللہ، یعنی کوئی شک ہے یہ اس انسان کو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، کوئی شک ہے اس کو کہ کچھ ہی دیر کے بعد موت جیسی چیز نے اس کو نگل جانا، ہنس رہا ہے۔ وہ جو اتنا اندھا کنواں ہے بھئی، اس سے ایک امید کے دریچے کھول دیے ہیں۔ اکان للناس عجبا، او بھائی اس کے اوپر تعجب پر تعجب ہوا جا رہا ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لسحر مبین، لساحر مبین، تو بولے کافر کہ یہ تو بالکل نرا جادو ہے، کھلا جادو ہے جو ہم پر کیا جا رہا ہے۔